بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 953 ہے اور آج سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی رہے گی، آیت نمبر 31 اور 32، 31 and 32۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فلما پھر جب، سمعت اس عزیز مصر کی عورت نے سنی، بمکرہن ان کی ملامت، ارسلت تو اس نے پیغام بھیجا، الیہن ان عورتوں کی طرف بلانے کو، واعتدت اور تیار کی، لہن ان کے لیے متکان نشست گاہیں، وآتت اور اس نے دی، کل واحدت ہر ایک عورت کو، منہن ان میں سے، سکینہ ایک چھری، وقالت اور یوسف سے کہا، اخرج تو نکل، علیہن ان عورتوں پر، فلما پھر جب، رأینہ ان عورتوں نے اس یوسف کو دیکھا، اکبرنہ تو اسے بہت بڑا جانا، وقطعنا اور انہوں نے کاٹ لیے، ایدیہن اپنے ہاتھ، وقلنا اور وہ بولی، حاش للہ پاکیزگی اللہ کی، ما ھذا نہیں ہے یہ، بشرن بشر، ان نہیں ہے، ھذا یہ، الا مگر، ملک کوئی فرشتہ، کریم نہایت معزز۔ قالت اس نے کہا، فذلکن چنانچہ یہی تو ہے، الذی وہ شخص کے، لمتننی تم نے مجھے ملامت کی، فی اس کے بارے میں، ولقد اور البتہ تحقیق، راودتہ میں نے ورغلایا تھا اسے، عن نفسہ اس کے نفس سے، فاستعصم تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، ولئن لم یفعل اور البتہ اگر اس نے نہیں کیا، ما جو آمرہ میں اسے حکم دیتی ہوں، لیسجنن تو وہ ضرور قید کیا جائے گا، ولیکونن اور یقیناً ہوگا، من الصاغرین بے عزت ہونے والوں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی، تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ حسن یہ آدمی نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب زلیخا نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ ان 2 آیتوں میں 12 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر جب زلیخا نے ان عورتوں کی مکر کی باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا۔ دوسری بات، ان عورتوں کے لیے ایک ایسی مجلس تیار کی جس میں تکیہ لگا کر بیٹھی۔ تیسری بات، ان عورتوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی۔ چوتھی بات، یوسف نے زلیخا سے کہا، زلیخا نے کہا کہ ان عورتوں کے سامنے نکل آؤ۔ پانچویں بات، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ چھٹویں بات، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ ساتویں بات، اور کہنے لگی کہ حاشا للہ یہ شخص بشر نہیں۔ آٹھویں بات، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ نویں بات، زلیخا کہنے لگی یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم نے مجھ پر ملامت کی۔ 11ویں بات، واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی۔ 11ویں بات، اور یوسف بچ گیا۔ 12ویں بات، اگر یوسف نے وہ بات نہ مانی تو میں اسے حکم دے رہی ہوں تو ضرور اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا اور یہ ضرور بے عزت ہوگا۔ بزرگان محترم، ان عورتوں کی آپس کی یہ باتیں زلیخا تک پہنچ گئیں،
جو عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں کہ زلیخا نے ایک غلام کے ساتھ، ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کو اس کے شوہر نے خریدا اپنے گھر میں رکھا، اس کے ساتھ وہ فریفتہ ہو گئی، لعنت ملامت کرنے لگی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی. تو زلیخا ان عورتوں کے مکر و فریب کو بھانپ گئی. وہ سمجھ گئی کہ یہ عورتیں مجھ پر لعن طعن کریں گی تو صفائی پیش کرنے کے لیے ان عورتوں کو بھی بلایا جائے گا. اس بہانے سے یہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا مشاہدہ کر سکے گی، جیسا کہ بعض مفسرین نے حقیقت لکھی ہے. زلیخا نے ان عورتوں کو اپنے پاس بلایا. جب وہ عورتیں زلیخا کے گھر آئیں اور کچھ کھا پی لیں تو ان عورتوں کے بیٹھنے کے لیے اس نے عمدہ قسم کے بستر بھی بچھا دیے اور تکیے بھی لگا دیے تاکہ وہ عورتیں جب آئیں تو تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں. زلیخا نے ان عورتوں کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری بھی دے دی اور ان کے سامنے گوشت یا میوے رکھ دیے تاکہ چھری کے ذریعے وہ گوشت یا میوے کھا سکیں. جس وقت یہ عورتیں ان چھریوں سے کاٹ کر کھانے کا ارادہ کر رہی تھیں، اسی وقت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ اندر سے نکل آؤ اور ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ. جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ عورتیں حیران رہ گئیں اور ایسی مبہوت رہ گئیں کہ انہیں یہ بھی دھیان نہ رہا کہ ہم کیا کاٹ رہی ہیں. گوشت یا پھل کاٹنے کے بجائے ان عورتوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے اور کہنے لگی کہ حاشا للہ، یہ شخص بشر نہیں بلکہ یہ تو بڑے مرتبے کا فرشتہ ہے. یہ بات ان عورتوں نے اس لیے کہی کہ اس زمانے میں شیطان کا بدصورت ہونا اور فرشتوں کا خوبصورت ہونا بہت مشہور تھا. حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں میں تشریف لے گئے تو وہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقاتیں کی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کی ملاقات کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہوا قد اعطی شطر الحسن کہ یوسف کو تو آدھا حسن دیا گیا ہے، جیسا کہ مسلم میں ہے. جب مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی تو زلیخا نے ان عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے دیکھا کہ یہ غلام کیسا ہے، تم سب اس کو دیکھ کر کیا ہوا تمہارا حال؟ تم سب اس معاملے میں مجھ پر ملامت کر رہی تھی، اب اپنا حال دیکھو کہ یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر تمہارا کیا حال ہوا، تم نے تو اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے. اس طرح زلیخا نے ان عورتوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کر دی اور اپنی مجبوری ظاہر کر دی کہ یوسف کا حسن ہی ایسا ہے کہ اس پر فریفتہ ہوئے بغیر رہنا ہی مشکل ہے. زلیخا نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے یوسف کو پھسلایا تھا، مگر یوسف اتنا نیک نکلا کہ وہ اس سے بالکل بچ نکل گیا. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے قصور ثابت بھی کر دیا. زلیخا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یوسف ابھی میرے پھندے اور جال سے باہر نہیں نکلا ہے، میرا یہ تقاضا ابھی بھی جاری رہے گا. اگر یوسف نے میری یہ بات مان لی تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے ضرور بھی ضرور جیل بھیج دیا جائے گا اور جیل کی ذلت یوسف کو اٹھانی پڑے گی. یہاں زلیخا کی ذہانت کا بھی احساس ہوتا ہے کہ کس طرح تدبیر سے اس نے ان عورتوں کو اس کی بات سمجھنے پر مجبور کر دیا. زلیخا کو یقین تھا کہ یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی یہ عورتیں میوہ یا گوشت کاٹنے کے بجائے چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.